اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ناول نگاری ایک ایسا فن، ایک ایسا ملکہ ہے جو قدرت کی طرف سے کسی لکھاری کو ودیت کیا جاتا ہے۔ کوئی لکھاری اپنی تحریر میں چاہے ہی کتنا نکھار پیدا کر لے، چاہے ہی کتنا سحر انگیز اس کو بنا لے، لیکن اس کے باوجود بہرحال ناول نگاری ایک ایسا فن ہے جو قدرت کی طرف سے ہی کسی لکھاری کو عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ناول نویسی کا ذوق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے سیرت النبی کی ایک کتاب ننھے حضور، جو کہ احسان BA کی تصنیف ہے، اور جس میں انہوں نے سیرت النبی کو ناولی طرز اور ناولی منہج کے مطابق بیان کیا ہے، یعنی کہ اس کتاب کے اندر آپ کو سیرت جو ہے وہ ایک ناول کے طرز پر بیان کی ہوئی مل جائے گی۔ تو اس کتاب کے بارے میں آپ تھوڑا سا یہ جان لیں کہ سیرت النبی پوری کی پوری اس کتاب کے اندر بیان نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے نا، اس کو اس کتاب کے اندر جنہوں نے وہ ناول کی طرز میں جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے، یعنی کہ سیرت النبی کے پورے واقعات جیسے سیرتوں کی جو سیرت کی عام کتابیں ان کے اندر بیان ہوتی ہیں وہ آپ کے اس کے اندر نہیں ملیں گے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف بچپن ہے اس کے واقعات بھی نہیں ہیں، وہ اس کو ناول کی طرز پہ جو ہے نا اس مصنف نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے ایک محبت کے انداز سے اس کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں، اس کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کر لیں گے۔ تو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کی فہرست سے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی ہیڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی فہرست میں وہ بلا اعتراض ہے، یعنی کہ اس میں وہ آپ اس کو جو ہے وہ کتاب کا مقدمہ کہہ لیں یا دباچہ کہہ لیں۔ اس کے اندر جو مصنف ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ علماء شاید میرے اوپر تنقید کریں گے کہ میں جو ہے وہ سیرت کو ایک ناول کی طرز پہ بیان کر رہا ہوں، تو اس میں وہ خود ہی اس چیز کا جواب دے دیتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ایک تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناول لکھنے کی صلاحیت دی ہے، اور دوسرا وہ یہی چیز بیان کرتے ہیں کہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ یہ ناول لکھ کے جو ہے نا وہ اپنی محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، جو کہ کتاب کے اندر نظر بھی آتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ آپ کو طلوع مہر کی نظر آ رہی ہوگی، تو اس طلوع مہر سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ تھوڑا سا یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو پس منظر آنا ہے، جس میں حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ان کی وفات جو ہے وہ اس کو ناول کے طرز پہ بیان کرتے ہیں، پھر وہ حضرت آمنہ سے جو ان کی شادی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سارا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے، حضرت آمنہ کے ہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، وہ سارا اس میں ناول کے طرز پہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد بادیہ بنو سعد میں، یعنی کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو جاتی ہے تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں ان کے ہاں وہ چلے جاتے ہیں پرورش پانے کے لیے، کیونکہ عرب میں رواج تھا کہ جو وہ اپنے بچے پیدا ہوتے تھے ان کو فصیح عربی جو ہے وہ سکھانے کے لیے اور ان کو صحت مند ماحول کے لیے وہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تو وہ حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ ان کو لے جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے، تو یہ سارا اس کو ناول کے طرز میں یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مکہ کی ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پرورش پانے کے بعد حضرت حلیمہ کہ ہاں وہ واپس آ جاتے ہیں حضرت آمنہ کے ہاں، یعنی مکہ میں دوبارہ جو ہے وہ ان کی واپسی ہو جاتی ہے، اور اس ساری چیزوں کو یعنی کہ ناول کے طرز پہ ہی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یثرب میں یہ جو ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ جو ہے وہ یثرب جاتے ہیں جو مدینہ ہے، یعنی کہ جب وہاں پر ان کے والد جو ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ان کی وفات ہو چکی ہوتی ہے اور ان کی قبر جو ہے وہ مدینہ میں ہوتی ہے، تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ یعنی حضرت آمنہ کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں اپنے والد کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ساری اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اور یہ سارا جتنا بھی طریقہ کار ہے وہ سارا ناول کے طرز پہ ہے۔ اور یہاں پہ اینڈ بھی یعنی کہ جو ہے نا وہ اس چیز پہ کر دیتے ہیں جہاں پہ حضرت آمنہ کی جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے، وہاں پہ وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس کتاب کا اہتمام کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ساری کتاب کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا اس کتاب کا۔ اگر اب میں اس پہ تبصرہ کروں تو میں صرف 2 سے 3 باتیں ہی آپ کو کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اگر جو ایک مشترک اس کتاب کی چیز جو ہے نا، وہ جو بھی شخص اس کتاب کو پڑھے گا، جو مشترک چیز اس کتاب کے اندر ملے گی وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اس کتاب کے اندر جھلک رہی ہے، مصنف کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور وہ جو اس نے اپنے الفاظ کے اندر بھی پرو دی ہے، تو وہ آپ بھی محسوس کریں گے، اور آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محسوس کریں، کیونکہ الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کیا گیا ہے اور لکھا اس طرح سے گیا ہے کہ بندے کو محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے سیرت کی پہلے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کو سیرت کا کچھ علم ہے، مطلب کافی حد تک آپ کو علم بھی ہے، 2-3 کتابیں آپ سیرت پہ پڑھ چکے ہیں، یا ادروائز مطلب ویسے اگر آپ سیرت کا علم آپ رکھتے ہیں، آپ کے پاس سیرت کا علم ہے،
تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کتاب میں شاید سیرت کا زیادہ علم جو ہے نا وہ آپ کو نہ ملے، کیونکہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سیرت کے کوئی واقعات آپ کو نہیں ملیں گے، یعنی کہ جو غزوات ہیں یا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف چلتی ہے اس لحاظ سے کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا. صرف بچپن ہے، اور وہ بھی ناول کے طرز پہ بیان کیا گیا ہے. اس میں بھی کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی اتھینٹک ہوتا ہے، ایک وے میں آپ سیرت کو بیان کرتے ہیں، تو ایک ناول کے طرز پہ یعنی کہ انہوں نے بیان کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیرت کا سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، تو یا اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ناول نویسی کا ذوق رکھتا ہے یا ناول پڑھنا پسند کرتا ہے، تو وہ سیرت کے لحاظ سے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے. یعنی کہ ناول کے طرز پہ اگر آپ سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ کتاب بیسٹ ہے آپ کے لیے. اگر آپ ناول جو ہے وہ پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ کتاب بیسٹ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بچے ہیں جو یعنی کہ کچھ خشک طرح کی کتاب ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کے اندر صرف واقعات ہوتے ہیں اور اتھینٹسٹی کے ساتھ بیان کیے گئے ہوتے ہیں، اور وہ خشک ہوتے ہیں، بچے نہیں ان کو پسند کرتے، تو یہ ناول کے طرز پہ لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ اس کو بچے پسند کریں کیونکہ اس کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بیان کیے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ ایک لطف مہیا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کتاب بیسٹ ہے. تو ناظرین، یہ اس کتاب پہ ایک چھوٹا سا تعارف اور چھوٹا سا تبصرہ تھا. آپ اس کتاب کو خرید بھی سکتے ہیں، اور اگر نہیں خرید سکتے تو اس کا لنک جو ہے وہ میں PDF کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ وہاں پہ جائیں، کلک کریں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.